ناظرین، بھارتی سینما کی تاریخ میں پلے بیک سنگنگ ایک اہم ستون رہی ہے اور اس میدان میں محمد رفیع اور محمد عزیز دو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی گائیکی سے ناقابل فراموش نقوش چھوڑے۔ محمد رفیع، جنہیں اکثر بھارتی موسیقی کا سورج کہا جاتا ہے، 1940 سے 1970 کی دہائی تک اپنی گائیکی کے ذریعے بالی ووڈ پر راج کرتے رہے۔ دوسری طرف محمد عزیز 1980 اور 1990 کی دہائیوں کے ایک نمایاں گلوکار تھے، جنہوں نے اپنی طاقتور آواز سے نئی نسل کو متاثر کیا۔ دونوں گلوکاروں کا تعلق مختلف ادوار سے ہے، لیکن ان کی صلاحیتوں، ورسٹیلٹی اور موسیقی پر اثرات کی وجہ سے ان کا تقابل ایک دلچسپ موضوع ہے۔ محمد رفیع کا جنم پنجاب کے ایک گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ میں ہوا۔ ان کا تعلق ایک سادہ خاندان سے تھا اور انہوں نے موسیقی کی تربیت اپنے بڑے بھائی اور استادوں سے حاصل کی۔ محمد رفیع نے کم عمری میں ہی اپنی گائیکی کا لوہا منوایا جب انہوں نے لاہور میں ایک عوامی تقریب میں گایا اور مشہور گلوکار کے ایل سہگل نے ان کی تعریف کی۔ ان کا کیریئر 1940 کی دہائی میں شروع ہوا اور وہ جلد ہی بالی ووڈ کے سب سے بڑے گلوکار بن گئے۔ محمد عزیز، جنہیں منا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کا جنم کلکتہ میں ہوا۔ ان کا اصل نام سید محمد عزیز النبی تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں موسیقی کی تربیت حاصل کی اور اوڈیا فلم جاگا بتارے پاکھا سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ بعد میں وہ بالی ووڈ میں داخل ہوئے اور 1984 کی فلم امبر سے شہرت حاصل کی۔ محمد عزیز کی آواز طاقتور اور جذباتی تھی، جو انہیں 1980 کی دہائی کے ایکشن اور رومانوی فلموں کے لیے موزوں بناتی تھی۔ محمد رفیع اپنی ورسٹیلٹی کے لیے مشہور تھے۔ ان کی آواز میں ایک ایسی جادوئی کشش تھی جو ہر قسم کے گانوں کو زندہ کر دیتی تھی، چاہے وہ رومانوی گانا ہو جیسے چودھویں کا چاند ہو، غمگین گیت ہو جیسے چلے آؤ تمہیں پکارا، یا پھر قوالی جیسے پردہ ہے پردہ۔ رفیع صاحب نے ہر صنف میں کمال دکھایا۔ ان کی آواز میں نرمی، گہرائی اور جذباتی شدت کا امتزاج تھا اور وہ ہر اداکار کی شخصیت کے مطابق اپنی آواز کو ڈھال لیتے تھے، چاہے وہ دلیپ کمار ہوں، راج کپور یا دیو آنند۔ محمد عزیز کی آواز طاقتور، بلند اور جذباتی تھی، جو خاص طور پر 1980 کی دہائی کے ایکشن فلموں جیسے مرد کے گانوں کے لیے مشہور ہوئی۔ ان کا گانا مرد ٹانگے والا، جو انو ملک نے کمپوز کیا، ان کے کیریئر کی ایک علامت بن گیا۔ محمد عزیز کی آواز میں ایک دیسی خاموشی اور جوش تھا، جو اوڈیا، بنگالی اور ہندی فلموں میں یکساں طور پر چھایا رہتا تھا۔ وہ بھجن اور صوفیانہ گیتوں میں بھی ماہر تھے، جیسے کہ تو میرا ہیرو ہے یا میں سیوا کا پجاری ہوں۔ تاہم ان کی ورسٹیلٹی محمد رفیع کے مقابلے میں کچھ محدود رہی، کیونکہ ان کا زیادہ تر کام ایکشن اور ڈرامائی فلموں تک محدود تھا۔ محمد رفیع کو بالی ووڈ کے سنہری دور کا سب سے بڑا گلوکار مانا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً تمام بڑے میوزک ڈائریکٹر جیسے نوشاد، ایس ڈی برمن، آر ڈی برمن، شنکر جے کشن اور لکشمی کانت پیارے لال کے ساتھ کام کیا۔ ان کے گانوں نے نہ صرف فلمیں بلکہ بھارتی موسیقی کی ثقافت کو بھی متاثر کیا۔ ان کے گانوں کی مقبولیت آج بھی برقرار ہے اور ان کے مداح ہر نسل میں موجود ہیں۔ محمد عزیز نے 1980 اور 1990 کی دہائی میں اپنی شناخت بنائی، جب بالی ووڈ ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا۔ انہوں نے انو ملک، پپی لہری اور راجیش روشن جیسے میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا۔ اگرچہ ان کی شہرت رفیع جتنی عالمگیر نہیں تھی، لیکن انہوں نے اوڈیا سینما اور بنگالی موسیقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے گانوں نے خاص طور پر مشرقی بھارت میں گہرا اثر چھوڑا۔ محمد رفیع نے 10 سے زائد بھارتی زبانوں میں گانے گائے،
جن میں ہندی، اردو، پنجابی، بنگالی، مراٹھی، تیلگو اور دیگر شامل ہیں۔ ان کی صلاحیت یہ تھی کہ وہ ہر زبان میں اسی روانی اور جذبے سے گاتے تھے۔ انہوں نے ہر صنف کو چھوا، چاہے وہ کلاسیکل ہو، رومانوی ہو یا پاپ۔ محمد عزیز نے بھی 10 سے زائد زبانوں میں گانے گائے، جن میں ہندی، اڑیا، بنگالی اور دیگر شامل ہیں۔ ان کا زیادہ تر کام اڑیا فلموں اور بالی ووڈ کے ایکشن گانوں تک محدود رہا، لیکن ان کے بھجن اور صوفیانہ گیت بھی بہت مقبول ہوئے۔ محمد رفیع کے مقابلے میں ان کی رینج کچھ کم تھی، لیکن ان کی آواز کی طاقت اور جذباتی گہرائی نے انہیں ایک منفرد مقام دیا۔ محمد رفیع کی مقبولیت عالمی سطح پر تھی اور انہیں آج بھی بھارتی موسیقی کے عظیم گلوکاروں میں سر فہرست مانا جاتا ہے۔ انہوں نے 6 فلم فیئر ایوارڈز جیتے اور 1977 میں نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کے گانے آج بھی ریڈیو، ٹی وی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سنے جاتے ہیں۔ محمد عزیز کی مقبولیت زیادہ تر بھارت کے مشرقی حصوں اور بالی ووڈ کے شائقین تک محدود رہی۔ انہوں نے کوئی بڑا ایوارڈ تو نہیں جیتا، لیکن ان کے گانوں نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو چھوا۔ ان کی آواز کی طاقت اور جذباتی انداز نے انہیں ایکشن فلموں کا پسندیدہ گلوکار بنا دیا۔ محمد رفیع اور محمد عزیز دونوں اپنے اپنے دور کے عظیم گلوکار تھے۔ رفیع صاحب کی ورسٹیلٹی، عالمگیر مقبولیت اور سنہرے دور کی فلموں پر گرفت انہیں ایک لیجنڈ بناتی ہے۔ دوسری طرف محمد عزیز نے اپنی طاقتور آواز اور جذباتی گائیکی سے 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں اپنا الگ مقام بنایا، خاص طور پر اڑیا سینما اور بالی ووڈ کے ایکشن گانوں میں۔ دونوں کی صلاحیتوں کا تقابل مشکل ہے، کیونکہ وہ مختلف ادوار سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دونوں نے بھارتی موسیقی کو اپنی آواز سے مالا مال کیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔